الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختصر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ تقریب، یہ محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی میرے کولیگ بھائی محترم جناب قاری محمد صداقت عطاری صاحب، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کی زندگی میں یہ جو نکاح اور شادی کی صورت میں لمحے آئے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں اس کے صدقے مزید برکات پیدا فرمائے اور ان کی عزت رزق مال جان میں برکت وسعت پیدا فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس خوشی کے لمحے پر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اس محفل کو سجایا، کیونکہ انسان غم جب اسے ملتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تب تو لا محالہ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جب اسے خوشی ملتی ہے تو اس موقع پہ اس نعمت پر شکر کرنا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. بڑے بڑے مذہبی لوگ اس معاملے میں آ کے پھسل جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں. وہ جی گھر والوں نے کہا تھا، بھائی نہیں مانے، بہنوں نے ضد کی تھی، ہم نہیں کر سکے اس لیے یہ معاملہ کیا ہے، یعنی کہ وہ آ کے پھسل جاتے ہیں. تو یہ بڑی اس دور کے اندر خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسے مواقع پر محفل میلاد کا انعقاد کرنا اور ایسی بابرکت محفلوں کو سجانا.
چند منٹوں کی گفتگو ہوگی، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ شادی خانہ آبادی کے حوالہ سے دو چار باتیں اور ایک دو بات رشتہ داری کے جو حقوق ہیں اس حوالہ سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ نکاح کی صورت میں ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے شروع کے اندر ہی اس کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارا رب ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور فرمایا اس نے ایک جان کو پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کی نکاح کی صورت میں فرمایا کہ ہم نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں بسا دیا۔ تو انسان جب نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کچھ رشتے منسلک ہوتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا نکاح کی صورت میں انسان کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے وہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے۔ بیوی کے جو حقوق ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخاص اس کو بیان کیا، اور صحیح بخاری کے اندر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شوہر جس کے ساتھ پہلا رشتہ نکاح کی صورت میں اس کی بیوی کا ہے، اس کو اس حدیث پاک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر اس شخص کو کہا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ رشتہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی آگے بقا کے لیے اس کو زمین میں پھیلانے کے لیے نکاح کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ چاہتا تو کسی اور صورت میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی کیوں پیدا کیا؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ وہ ان دونوں کو بغیر بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے جیسا کہ حضرت حوا ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ چاہے تو میاں اور بیوی دونوں کے ملاپ سے پیدا کر دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اس نے اسی چیز کو کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس صورت میں جو برکتیں اور سعادتیں انسان کو ملتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب یہ رشتہ بنتا ہے یہ میاں اور بیوی کا، اس میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو اس اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اللہ اولاد کی تربیت اور پرورش کرنے کے بدلے والدین کو جنت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَأَحْسَنَ إِلَيْهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کی اچھے گھر میں شادی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، فرمایا میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب ایک صحابی کھڑے تھے، کہا حضور جس کی 2 ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے۔ اور جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی نبی علیہ السلام سے یہ پوچھتا نا کسی کی 1 ہو تو پیارے آقا اس کے لیے بھی یہی فرما دیتے۔ تو یہ کس کے بدلے اور کس کی برکت میں ملا؟ نکاح کی برکت سے۔ اسی طرح اگر اولاد ہے تو ان کو ماں باپ ملتے ہیں اس نکاح کی صورت میں،
اگر نکاح نہ ہوتا کوئی اپنے باپ کو ہی نہ پہچان سکتا، میرا باپ کون ہے۔ اگر نکاح نہ ہوتا تو کوئی دنیا میں آ کر اپنی عزت اور اپنے نفس کو، اپنی عزت نفس کو ہی محفوظ نہ رکھ سکتا۔ اگر نکاح نہ ہوتا تو یہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کے معاملات مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں۔ اور نکاح اس کائنات میں بالخصوص عورت کے لیے سب سے مضبوط کلا ہے۔ قرآن نے اس کو حسن کا لفظ استعمال کر کے بیان کیا ہے۔ حسن کہتے ہیں کلے کو، یعنی مضبوط اس کے لیے کلا ہے نکاح کی صورت میں۔ تو اس صورت میں اگر والدین کو جنت مل رہی ہے، اولاد جو پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت کا سما بنا دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتو کا و نارو کا، اے انسان یہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ تو ان دونوں کی خدمت کر۔ کہا ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تیری جنت کو رکھ دیا ہے، اور باپ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جنت کا اوسط دروازہ بنا دیا۔ اب دونوں صورتوں میں دیکھیں برکتیں کتنی مل رہی ہیں۔ والدین ہیں تو اولاد کی تربیت اور پرورش پر انہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اولاد ہے نکاح کی صورت میں پیدا ہونے والی، تو فرمایا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو فرمایا اللہ انہیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس رشتے کو دنیا میں قائم کر کے ہم پہ بہت بڑا فضل اور کرم فرمایا۔ یہ نکاح کا جو رشتہ ہے، تو کائنات میں سب سے پہلے بننے والا رشتہ نکاح کا رشتہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا 3 چیزیں جب ہوں تو ان کو کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بیٹا یا بیٹی شادی کے قابل ہو جائیں تو جلدی شادی کر دیں۔ اچھا رشتہ مل جائے، فرمایا جلدی شادی کر دو۔ اور فرمایا دوسری چیز جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے اور تدفین میں جلدی کرو۔ اور تیسری چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ادا کر لیا کرو۔ 3 چیزیں۔ اب اس میں دیکھیں نکاح کی ترغیب دلائی ہے۔ آج ہم نے اپنے اوپر اس قدر مشکل ترین رسم و رواج کو ڈال لیا ہے کہ گھروں میں بیٹے اور بیٹیاں بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ناک نہیں رہے گا، اگرچہ بدلے میں چاہے بیٹی اور بیٹیاں بوڑھے ہو جائیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہم نے خود اپنے ان رشتوں پہ ایسا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ خود ہی ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ آپ ذرا مطالعہ کریں دین اسلام کا تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جس نے نکاح کے اندر یہ جو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ایک چیز مسنون ہے، سنت ہے بس، اور جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے وہ ہے ولیمہ، وہ ہے ولیمہ۔ اور آپ ایک حدیث پاک سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمتی، فرمایا سب سے برا ترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے یہ سنت ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے برا ترین کھانا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ ہماری حالت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا برا ترین کھانا کس لیے ہے؟ فرمایا یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، فرمایا اس لیے وہ ولیمہ کہ جس کے اندر صرف امیروں کو شامل کیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، فرمایا وہ کھانا انتہائی برا ترین کھانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری حالت کیسی ہے۔ ہم نے کیا ایسا نہیں کر رکھا؟ ہم نے ایسے معاملات پر جو شادی بیاہ کے ہوتے ہیں ہم اسے بلاتے ہیں جس سے ہمیں پتا ہو کہ اس نے زیادہ پیسے دینے ہیں، حالانکہ کلیہ تو یہ ہے
امیر ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، غریب ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، کسی پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ یہ غریب ہے یہ اتنے ہی دے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم نے خود اپنے لیے اس چیز کو چنا ہے کہ ہم صرف اپنے شادی بیاہ کے موقعوں پر صرف انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ زیادہ پیسے دیں، حالانکہ ایسے کھانے کو نبی الاسلام نے برا ترین کھانا کہا ہے۔ اب اس کو اچھا کیسے کیا جائے گا کہ جس کے اندر آپ جہاں اغنیاء کو، امیروں کو دعوت دیتے ہیں، وہاں اس کھانے کے اندر فقراء کو، غریبوں کو بھی شامل کریں۔ اسی طرح نکاح کو ہم نے اس قدر جو ہے وہ مشقت والا بنا دیا ہے، اس قدر بوجھ بنا دیا ہے کہ آج لوگ نکاح کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ عزت رہ جائے، اتنے لوگوں کو بلانا ہے۔ حالانکہ بہترین نکاح کون سا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اور برکت والا، بڑا بابرکت والا نکاح وہ ہے، فرمایا جس میں دوسروں پر بوجھ کم ڈالا جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں، جس میں دوسروں پر بوجھ کم ڈالا جائے۔ بیٹی والے ہیں تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ مہر کی رقم رکھتے وقت جو حق مہر ہوتا ہے اس میں نرمی کرے، اس قدر بڑا نہ رکھ دیں کہ وہ ادا ہی نہ ہو سکے۔ اور لڑکے والوں کو یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ وہ 500 بندہ لے کر لڑکی والوں کے گھر چلے جائیں اور جا کر ان کو کہیں جی ہم لے کے آئے ہیں ان کو کھانا کھلائیں۔ باپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی سوچ کے اندر کہ میری بیٹی ہے میں کیا کروں گا۔ آج ہم نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ تو اس لیے گرامی قدر، اسلام تو ہے ہی ایسا دین، اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا کلیہ بیان کر دیا، فرمایا یا معاشر الشباب، فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فرمایا وہ نکاح کر لے۔ فرمایا نکاح کی برکت سے اللہ 2 چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا، لِأَنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اللہ اس کی برکت سے تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے گا، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے اندر ابھی طاقت نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَلَهُ وِجَاء، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزے اس کی شہوت کو ختم کر دیں۔ اب یہ سادہ سا کلیہ، لیکن ہم نے آج نکاح کو کس قدر مشکل بنا دیا، آج ہم نے اس کو کس قدر مشقت والا بنا دیا ہے کہ آج لڑکیاں اور لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن ہم نکاح کے معاملات کو کر نہیں سکتے۔ حالانکہ نکاح کے اندر صرف ایک کھانا ہے جو مسنون ہے، مہمانوں کے کھانے کی اس کے علاوہ بڑی فضیلت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نازل برحمت، مہمان جب آتا ہے تو فرمایا نازل برزق، رزق اپنا ساتھ لے کے جاتا ہے، جب جاتا ہے گھر سے تو گھر والوں کے گناہوں کو بخشواتا ہوا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، لیکن شادی کے موقع پر صرف ایک کھانا جو ہے وہ مسنون ہے، اور اس کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کر دیا۔ فرمایا وہی کھانا بہترین کھانا ہے جس کے اندر غربا شریک ہوں، جس کے اندر صرف غریب امیر ہی نہیں بلکہ غریب بھی شریک ہوں۔ فرمایا وہ کھانا بہترین کھانا ہے، فرمایا جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے۔ فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ایسے ولیمہ کا کھانا بڑا ہی برا کھانا۔ اتنی سی صرف بات ہے، اس لیے گرامی قدر آسانی پیدا کریں۔ دین اسلام نے جب ہم پہ آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم کیوں اپنے لیے مشقت پیدا کر رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو شادی بیاہوں کے موقع ہوتے ہیں اس میں ہم بھول جاتے ہیں، اور کچھ دانشور اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ
محافل کروانا یا ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، یہ پرانی باتیں ہیں. اب نیا دور آ گیا، اب جدید دور آ گیا. تم 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہو، اب 21ویں صدی ہے. یہ ان مواقعوں پر یہ شور شرابہ کرنا، لڑکی اور لڑکیوں کا جمع ہو جانا، یہ تو فیشن ہے. ہم نے بے حیائی کا نام آج فیشن رکھ دیا، ہم نے سود کا نام ٹرسٹ رکھ دیا. یہ ہم نے نام بدل کے برائیوں کے، ہم برائیاں کر رہے ہیں لیکن نام بدلنے سے برائی بدل نہیں جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا. آپ کیا سمجھتے ہیں شادی بیاہوں کے موقعوں پر یہ ناچ گانا، ڈھول ڈمکا اور اسی طرح لڑکی اور لڑکیوں کا مخلوط ملنا، اکٹھے ہونا، اور لڑکیوں کے لباس جو ہیں وہ نیم برہنہ ہونا، اور یہ ساری رسومات کیا سمجھتے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہیں؟ کس کے مطابق ہیں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اب اگر ہم یہ کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اب لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں تم پرانی باتیں کرتے ہو، یہ دور نیا دور ہے، یہ جدید دور ہے، اب جدت آ چکی ہے. آج اگر کچھ لوگ لڑکی اور لڑکیاں جمع ہو جائیں گے، ڈول ڈمکا ہو جائے گا، تو اس سے مذہب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ایسی باتیں کرنے والو، آج اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ دور نیا دور آ گیا ہے اور ہم پرانے دور 5ویں صدی کی بات کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ یہ فیشن کے نام پہ یہ جو بے حیائی ہے، اس کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ تصور کس نے دیا ہے؟ یہ عمل کس کا عمل ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے کہ نہیں؟ اگر ہم شیطان کے عمل کو فیشن کا نام دے دیں تو کیا یہ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمل بدل جائے گا؟ وہ کہتے ہیں تم پرانے دور کی باتیں کرتے ہو، اب سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اب سب کچھ سائنس نے حاصل کر لیا ہے. اب کہتے ہیں تم پرانے دور کی باتیں کرتے ہو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم انہیں یہ دعوت فکر دیتے ہیں. ارے چاند پہ پہنچنا اگر ترقی کی علامت ہے تو پھر آؤ ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں، اس نبی کے دین کی بات کر رہے ہیں، اس نبی کی سنت کی بات کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ترقی چاند پہ پہنچنا ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تم ابھی بھی وہ پرانی باتیں کرتے ہو. اگر ترقی چاند پہ پہنچنا ہے آؤ قرآن پڑھو. میرے رب نے اس نبی کے بارے میں جس نبی کی ہم آج یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، فرمایا اس ستارے کی قسم جو معراج کی رات اترا، فرمایا کہ وہ ستارہ کہ جس کی اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، فرمایا اگر ترقی چاند پہ پہنچنا ہے تو میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، اس نبی کے راستے پر چلنے کی بات کر رہا ہوں، اس نبی کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو ایسی سیر کرائی. فرمایا ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی، کہا تم ایک چاند کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اس نبی کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نبی جو رات کے تھوڑے سے حصے میں 18,000 سے زائد عالموں کی سیر کر کے رب کے حضور جاتے ہیں. رب فرماتا ہے وہ جلوہ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فرمایا انہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ رب کا دیدار کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہ گئی.
میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تم کہتے ہو چاند پہ پہنچنا ترقی ہے اگر، تو میرے آقا وہ ہیں کہ جنہوں نے چاند کو اپنے قدموں میں بلایا۔ آج لاؤ نا ایسی کوئی تحقیق، ایسی کوئی ٹیکنالوجی لاؤ نا کہ تم بھی چاند کو نیچے لا کے دکھاؤ۔ ہم اس نبی کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ جس نبی نے چاند کو اپنے قدموں میں بلایا۔ آج دنیا میں بڑی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہتے ہیں تم پرانے دور کے لوگ ہو، آج نیا دور ہے۔ آج یہ جو فیشن کے نام پہ بے حیائی ہے، کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو نئے دور کے فیشن کی بات ہے۔ ارے میں ان سے کہتا ہوں تم اس نئے دور میں ترقی کرو، ٹیکنالوجی لاؤ، لیکن ٹیکنالوجی میں بے حیائی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لے کے آؤ، وہ باتیں کرو نا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ تعلیم دی، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ آج دنیا میں 21ویں صدی ہے، 2021 ہے، یہ مطلب کہ 2000 سے اوپر والی صدی چل رہی ہے نا، اب 21ویں صدی ہے یہ۔ اب اس میں کتنی ٹیکنالوجی اور سائنس ہے؟ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو اپنے تھوک سے نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دے؟ ہے کوئی؟ بتائیں۔ آج کہتے ہیں جی وہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بغیر کٹ لگائے آنکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ ترقی تم نے کی ہے، لیکن میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی احد کے دن حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جائے اپنا لعاب دہن لگا کر آنکھ کو درست کر دیتے ہیں۔ ارے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نبی بدر کے دن ایک صحابی کا بازو کٹ جاتا ہے، اپنا لعاب دہن لگا کر اس کے بازو کو جوڑ دیتے ہیں۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی حضرت حبیب کے والد کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، لعاب دہن لگانے کی وجہ سے اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی عطا کر دیتا ہے۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کھاری کنویں میٹھے کر دیتا ہے۔ میں اس نبی کی لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی حضرت علی کی خراب آنکھوں پر لعاب دہن لگائیں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو گرامی قدر، آج ٹیکنالوجی کی لوگ بات کرتے ہیں، بات یہ ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں، اس کے طریقے پر چلیں کہ وہ نبی۔ آج لوگ کہتے ہیں لوگ چاند پہ پہنچ کے، تم ابھی ان کی باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اپنے قدموں میں بلایا۔ آج لوگ کہتے ہیں شمسی توانائی سے لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں چلا دی ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے نبی اپنا اشارہ کریں تو سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ ارے لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی کر لی ہے، آج لوگ بغیر کٹ لگائے آنکھ کا آپریشن کر دیتے ہیں، آنکھ صحیح کر دیتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں لاؤ کوئی ایسا بندہ کہ جو اپنے تھوک سے، لعاب دہن سے کسی کی نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑے۔ میرے نبی وہ ہیں جو نکلی ہوئی آنکھ کو اپنے تھوک مبارک سے جوڑ دیتے ہیں۔ ارے لے کر آؤ کوئی ایسا بندہ کہ جو خراب آنکھوں میں اپنا تھوک لگائے تو اللہ تعالیٰ شفا نصیب کر دے۔ ارے گرامی قدر، صرف بات اتنی ہے، ترقی ان لوگوں نے کی ہے، عظمتیں ان لوگوں کو ملی ہے، آج ہم بڑے پیچھے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو یہ کہتے ہیں فیشن کے نام پہ بے حیائی کر لی، نہیں، بلکہ آج بھی اسی نبی کی باتیں مانیں کہ وہ نبی کہ جن جیسا نبی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، جن کی تعلیم جیسی تعلیم کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور جن پر اترنے جیسا کلام اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تمہارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے اور اس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا مالک چاہے تو اس کو ادھر لے جائے، اس کا مالک چاہے تو اس کو ادھر لے جائے۔ فرمایا ایسے ہی کلمہ پڑھنے والے کی مثال ہے، جب کلمہ پڑھ لیا، جب مالک نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہی کرنا ہے۔
جب کہا ہے اس سے منع تو پھر اس سے رک جانا ہے۔ تو یہی بات سمجھ لیجئے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، جب ایمان والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اور شیطان کے پیروں پہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، دشمنوں کے قدموں پہ چلا جاتا ہے، تو شیطان سب سے بڑا دشمن نہیں ہے، تو پھر کیوں چلتے ہیں؟ آج سے ارادہ کرتے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں پہ اسی طرح محافل کو سجائیں گے، نکاح میں آسانیاں پیدا کریں گے، ارادہ کرتے ہیں، اور ولیمے کے کھانے کے اندر اغنیا امیروں کے ساتھ ساتھ فقراء غریبوں کو بھی بلائیں گے، ارادہ کرتے ہیں، اور ارادہ کرتے ہیں نکاح کی صورت میں آپ کے ساتھ جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کو نبھائیں گے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ارادہ کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب نے اصلاح کی کوشش کی، اصلاحی بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی جلدی کی سرکار دولے میاں کہتے میری جلدی جلدی سیرا پڑھو میرا، سرکار ٹھہر دو، صبر کر لو، تو سیرا پڑھا جائے گا انشاءاللہ، لیکن صبر کے ساتھ، بے صبری سے نہیں جناب۔ سیرے میں کیا ہوتا ہے کہ پھول پھینکنے والے جو ہے نا وہ پھول پھینکتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے گملے سمیت پھینک رہے ہیں، تو پھول مارنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھول اوپر ایسے پھینکنے، اور اس کے اندر جو بڑے بڑے پھول ہیں ان کی پتیاں بنا لیں، کیونکہ بعض دفعہ ڈائریکٹ آنکھ کا نشانہ لگ جاتا ہے، تو دولہے کی تو شادی ہو رہی ہوتی ہے، سیرے پڑنے والے کا جنم کام خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا، یہ جو بڑے پھول ہیں ان کی پتیاں بنا لیں، ٹھیک ہے، اور ابھی نہیں پھینکنے پھول، ابھی کچھ ہم دولہے کو تھوڑا ویٹ کروائیں گے، تھوڑا تڑپائیں گے ان کو، تو ابھی ہم ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھیں گے جو شادی کے منتظر ہیں، جو کہہ رہے ہیں اللہ ساڑھی بھی باری آ جائے، بھی نام بتا دیں اپنا اپنا جس کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ شمیر بھی آپ کی شادی ہوگی ماشاءاللہ، مدنی مننا چاہیے، فیس لے آؤ، پیسے لگنے نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ یار اولاد نہیں ہو رہی علاج، تو وہ بھاری فیسیں مانگتے ہیں، بھائی دعا کروانی ہے تو فیس، صداقت بھائی ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، مننا چاہیے کہ مننی چاہیے، مدنی مننی چاہیے، فیس لگے گی بھائی، تو انشاءاللہ بعض کنواروں کے جو ہے نا وہ دل تھوڑے دھڑک رہے ہیں، صداقت بھائی نے بھی کچھ نام دیے کہ یہ ان کے لیے بھی دعا کر دیں، تو انشاءاللہ وہ دعا کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ کس کس نے شادی کرانی؟ سارے نے ہاتھ کھڑا کر دینا۔ شاعر کہتے ہیں، بھی اس مدینے کا بھی ذکر ہے